الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اس طرح پہچانا ہی نہیں جس طرح اسے پہچاننے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے عادات کا ذکر کیا ہے، ان کے اطوار کا ذکر کیا ہے اور ان کے عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ رب العالمین کو ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا اسے خوشی اور فرحت و انبساط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا غیر اللہ کے نام سے اسے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان کی علامتوں میں سے ہوں گی۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سن کر دل خوش ہو جائے تو سمجھیں کہ ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اور اگر اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں کا نام اللہ کے ساتھ لیا جائے تو آدمی اپنے توحید میں خلل محسوس کرے اور یہ اللہ رب العالمین کی دین سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر دم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تہلیلات، پکار اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے، تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن آدمی سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہر دم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، مشرکین کی ایک بہت ہی خبیث ترین عادت تھی۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون ہے جو خشکی اور تری اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسی کو گریہ وزاری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے پکارتے ہو۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اس بھنور سے اور اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین ہی کی تو ذات ہے جو تمہیں اس تاریکی کی مصیبت سے نجات دیتی ہے اور تمام مصیبتوں سے تمہیں نجات دیتی ہے۔
ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان آیتوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، اللہ رب العالمین کی طرف آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کن لوگوں سے کہا تھا؟ کفار مکہ و مشرکین مکہ سے کہا تھا۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو ہم مسلمان ہو کر غور نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ جنید بغدادی کا جو واقعہ ذکر کیا گیا کہ جنید بغدادی یا اللہ کہتے ہوئے دریا پر ایسے چل رہا تھا جیسے آدمی خشکی میں چلتا ہے۔ دوسرا آدمی دیکھا، اس نے کہا ہمیں بھی دریا کے اس پار جانا ہے، تو جنید بغدادی نے کہا کہ تم یا جنید کہو یا جنید کہو، پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس آدمی نے جنید کے ساتھ جاتے ہوئے یا جنید کہا۔ بیچ میں جب اسے توحید کی غیرت آئی، اس نے کہا یہ خود یا اللہ بولتا ہے اور ہمیں یا جنید کہنے کے لیے کہتا ہے۔ اس نے یا اللہ کہا، ڈوب گیا۔ اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ ولایت کے نام پر کتنا بڑا فراڈ ہے۔ کوئی اللہ کے نام لینے سے ڈوبتا ہے؟ اللہ رب العالمین رب کائنات ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اللہ رب العالمین ہی تمام مصیبتوں سے تمہیں بچاتا ہے۔ کیا اس وقت اس آدمی کو اللہ رب العالمین نہیں بچا سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین سے دور کرنے کا کتنا آسان طریقہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے در سے ہٹانے کے لیے کتنا بڑا فراڈ ان لوگوں نے گڑھا ہے۔ یہ جنید کا واقعہ پورا کا پورا جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین پر اتنا بڑا الزام ہے کہ اللہ کا نام لینے سے آدمی ڈوب جائے اور اللہ کی مخلوق کا نام لینے سے بچ جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اللہ رب العالمین خود بلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، التجا کرو، فریاد کرو اللہ رب العالمین سے، پریشان حالی کی دوری کے لیے دعا کرو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی دعا کو قبول کر لے؟ پریشان حال کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ اٹھا کر کے دیکھے کوئی بھی آدمی، اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اس طرح سے توحید کی بات کو یہ توہین کہتا ہے۔ لعنت ہے ایسے آدمی پر جو آدمی اللہ رب العالمین سے دور کرتا ہے اور مخلوق کے در پہ جھکاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ درباروں پہ جا کر کے روتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر کے روتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں روتے۔ اللہ رب العالمین کا گھر مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں سجدگاہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ مردود، یہ مجرم آدمی سکھاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین تک کیسے پہنچو گے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کسی کا محتاج بنایا ہے؟ تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیا تم ڈائریکٹ اللہ اکبر نہیں بولتے ہو؟ کیا تم نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں بولتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لی۔ کس کی سن لی؟ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ کی جس نے بھی تعریف کی اللہ رب العالمین نے اس کی سن لی۔ بھلا بتاؤ کہ اس آدمی کی نماز کیسے قبول ہوگی جو آدمی یا جنید پکرواتا ہے، یا جنید کی رٹی لگواتا ہے اور سیڑھی بنواتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی جنید تک تو تم پہنچے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا شیطانی وسوسہ نہیں،
یہ ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر کے رکھا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے، اور تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، انسانیت کے اوپر ظلم ہے کہ انسان کو انسان کے سامنے جھکاتا ہے، انسان انسان کی دہائی دیتا ہے۔ سمندر میں جو کوئی بھی پھنستا تھا وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اور یہ کتنا بڑا مشرک ہے، کتنا بڑا ظالم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ کہنے سے کوئی آدمی ڈوب جائے، یا جنید کہنے سے کوئی آدمی بچ جائے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ عزیزو، جو کچھ میں نے سنا ہے واللہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس مردود نے اللہ رب العالمین کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ یا اللہ کہنے سے آدمی ڈوب جائے اور یا جنید کہنے سے آدمی نجات پا جائے۔ بھلا بتاؤ کہ اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ڈارکنیس اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سے دور کرنے والے مردود لوگ رات دن بھونکتے رہتے ہیں، رات دن لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ بھائی ہیں جو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اولیاء کے نام پر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اور یہ اپنے سادگی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بھلا بتائے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے باوجود یا جنید کی رٹی لگوائی جاتی ہے۔ کسی کو اور پیر اور مرشد کا نام مالا جپنے کے لیے دیا جاتا ہے، دوسرے کو کسی اور بھی نام دیے جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ یہ اللہ کی مخلوقات اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا یہ ایمان کی دعوت ہے؟ کیا یہ اسلام کی دعوت ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے؟ کسی صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا محمد مجھے بچاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمندر کا سفر کیے، کفار کے علاقوں میں گئے، کشتیاں بنا کر کے گئے۔ صحابہ کی توہین ہے یا نہیں؟ جنید پانی پہ چل رہا ہے، صحابہ کرام کشتیاں بنائے ہیں، یہ صحابہ کی توہین ہے۔ یہ جنید کی تعریف میں یہ شرک کو ہوا دے رہا ہے، شرک کو پھیلا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کے لیے تیر اور تلوار بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار سے مقابلہ کے لیے اسلحہ کا انتظام کیا، کشتیوں کا انتظام کیا، دیگر لوازمات کا انتظام کیا۔ انہوں نے کیوں نہیں ہوا میں اڑ کر کچھ کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، یہ شیطان ان کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ جنید کو کون لے جاتا ہے؟ شیطان لے جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اگر تم کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو یا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اس وقت تک تم اس کو سچ نہیں مانو جب تک وہ کتاب و سنت کا پابند نہ ہو، کتاب و سنت کا پابند نہ ہو۔ یہ جنید تو کتاب و سنت سے دور ہی تھا، اس کو تو صوفیوں نے ولی بنا دیا، ورنہ ولی کے واو سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے بندو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، اٹھاؤ سورہ زاریات۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اور ہمیں کیا کہا ہے؟ ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو، اور ہر مشکل پریشانی میں ایک اللہ کی دعائی دو۔ قل انما ادعو ربی، قل انما
ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، چاہے میں ہنسی کے موقع پر ہوں یا خوشی کے موقع پر ہوں، چاہے خشکی میں ہوں یا دریا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ رب العالمین ہی کی دہائی دیتا ہوں۔ قل انما ادعو ربی، ادعو ربی، میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ اور تمام اللہ کے بندوں کو کہا ادعو اللہ، اللہ رب العالمین سے مانگو، جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو ہاتھ اٹھاؤ تو رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جب مدد مانگو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور یہ جنید اپنے نعرے لگواتا ہے، اپنی دہائی دلواتا ہے، یا جنید کہلواتا ہے، اور اس بیچارے کے بارے میں کہا کہ شیطان نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ نہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ہے، اللہ رب العالمین سے دور کرنے کا شیطانی طریقہ ہے، شیطانی یہ چال ہے، شیطان کی یہ مکاری ہے، شیطان کی یہ فریب ہے کہ یہ مسلمانوں کو اولیاء کے در پہ جھکاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی طرف ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دروں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی مشکل میں پھنسا ہو، اللہ رب العالمین تو ان کی مشکل کو دور کر دے، کیونکہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ تمام نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ والے بن جاؤ، ڈائریکٹ اللہ والے۔ اللہ رب العالمین تک جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کسی پیر اور مرشد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، ڈائریکٹ۔ اسی لیے تو یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ظلمات میں سمندر کے اندر تاریکی تھی، اور سمندر کے پیٹ میں مچھلی تھی، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور اللہ رب العالمین نے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین ہی تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ نہ جنید ہے اور نہ کوئی دوسرا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر ان مشرکانہ نعروں سے اور مشرکانہ دہائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔